اور آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا، سرکار غریب نواز کو ہند الولی کہتے ہیں، سنے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی۔ ہند الولی کا مطلب کبھی اب پوچھو ہند الولی کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہیں، غریب نواز ہے، معین المشائخ ہے، معین الدین ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، یہ سب لقب ہیں، لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی، اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان۔ اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے۔ ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو، نفرت میں ہی صحیح لیکن ہند الولی کہتے ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو، اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو۔ اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ تھے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی، ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو، تاتاری ہوں کہ بربر ہوں، جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے۔ مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے، کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا۔ ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں، خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں، پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی۔ میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں۔ کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں، جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے، اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے، اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی ای وی ایم کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں، نہیں، سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے، ہزاروں آتے گئے جاتے گئے، ہم نے دیکھا ہے اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے، چند سال پہلے وہ پی ایم بھی تھے، سی ایم بھی تھے، اب پوچھا تو پتا چلا کہ اب وہ کچرے میں ہیں، نہیں ہیں، کوڑے کا دان میں پڑ گئے، کہیں ہیں، سب ختم ہو گئے۔ لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا، اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں۔ اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، پرانی مندریں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھا، لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا، یہ انگریز لکھتا ہے، ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔
اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے، کہاں کی؟ کہا اجمیر معلیٰ کی قبر ہے، وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے، دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں۔ ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے۔ اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ نادانو، کم سے کم اپنی ہی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ داداؤں کو دین کون لے کر کے آ کے دیا ہے، کہاں سے لائے؟ کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ داداؤں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا دین، 800 سال سے ہی جوکر ہی تمہیں دین دے رہے تھے؟ تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں، درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا۔ جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں۔